شیخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ. تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ تو یہ وہی تو روح ہے، وہی تو روح ہے. لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے. نہیں، اللہ کی روح نہیں ہے. اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. دیکھیں جب لیکن مر روحی کے الفاظ، مر روحی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی. تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے. صحیح. تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی. روح اس کی ملکیت میں سے، اس کی کائنات میں سے، اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی. صحیح. اب ظاہر ہے اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. ٹھیک ہے. جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے. تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں. ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں. اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی. اور وہ ایک ایکسٹرنل، ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا. پتلا بنایا تھا مٹی کا، اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی، اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا، آپ اس کا کوئی بھی نام، اس کا دل دھڑکنا. دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میڈیکل سائنٹسٹ، کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب کتنی آپ اندازہ کریں کتنی لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں. بالکل. حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے. ایسے ہی کامن سینس کی تو کامن سینس کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا اقرار کریں. کیوں؟ جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے. صحیح. ہمارے پاس جواب ہے، ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے. ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی، نظر آتی ہے نہیں نظر آتی، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی، کہ یہ ہم سنتے ہیں نا الست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ایک 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی، نان مسلم، اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیورو سائنٹسٹ تھا. انہوں نے دیکھا یہ کہ ایپیلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں، مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے، ان کے برین یہاں پہ فرنٹل لوب پہ سامنے پروبز لگائے اور پروبز لگا کے پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کے برین کو وہ اسٹڈی کیا، MRI اسکین یا جو بھی وہ کرتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ لوگ ان کو ہوش آیا ایک دم سے تو وہ بہت اسپرچول فیل کر رہے تھے، اور ان کا یہ فرنٹل لوب جو تھا نا، جب اس کو ایکٹیو کیا گیا پروبز کے ذریعے، ذرا اس کو ایکٹیویٹی دی گئی تو وہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے، گاڈ کی باتیں کرنے لگ گئے، اور وہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو روحانیت سے جن کا بہت تعلق ہے. تو انہوں نے ثابت کیا اس ریسرچ ٹیم نے کہ خدا کا کنسیپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے، نیچرل ہے، نیچرل فطرت میں ہے، انسٹنکٹ ہے ہمارا. اور فرنٹل لوب جو دماغ کا سب سے ذہین حصہ ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. تو یہ میں نے کہا ایک شیئر کروں جو آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں بالکل ٹوٹلی اس سے بھی یہ چیز میچ ہو رہی ہے. شیخ